فیض والا سلسلہ. اور اس میں وہ کہ ہمارے یہاں شخصیت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھئی میں نے میری وجہ سے تم چلے گئے، یا کوئی پیر بولے کہ میری وجہ سے چلے گئے. تو کہتے ہیں بھئی ہمیں بھی ہو سکتا ہے مجھے لے کے جاؤ. لے کے جانا تو ابھی ہم اس مقام پہ ہم آئے نہیں ہیں. ہاں تو بتا دیں بھائی نہیں میرا تو ابھی یہ مقام نہیں ہے کہ میں وہ لے کے جانا. اگر کبھی ہوا تو پھر ضرور انشاءاللہ تعالی لے کے جائیں گے. میں نے ان سے عرض کیا جو مجھے آیا کہ یہ کہنا ہے، میں نے عرض کیا کہ بھئی یہ دل میں تمنا رکھو ان 3 چیزوں کی، زبان پہ نہیں لانا چاہیے کیونکہ ہم اس قابل کہاں کہ ہم ہاں یہ تو ماننے کرتے تھے. اگر یوں دیکھا جائے تو دل میں بھی تمنا رکھنے کے قابل نہیں ہے. وہ دل او بڑی جرات کی بات ہے نا، بڑی جرات کی بات ہے کہ ہم ایسا سوچیں کہ ہمیں آقا کی زیارت ہو جائے. محفل کی حاضری تو بڑی بات ہے، ہم نادانی میں کر گزرتے ہیں ایسی باتیں اور تمنائیں رکھ لیتے ہیں. یہ وفور شوق سے کہتے کہ ہاں جی ایسا ہونا چاہیے. لیکن ایک دیکھو ایک شخص ہے جب تک وہ اس کے کپڑے صاف نہ ہو، منہ دھلا ہوا نہ ہو، منہ میں سے بدبو آ رہی ہو، تو وہ کسی بھی اچھے آدمی سے ایک دم سامنے جانا پسند نہیں کرے گا، چاہے کتنی تمنا رکھتا ہو. اور اپنے کسی پیارے سے ملنے کے لیے کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا اس کا اس حالت میں سامنا ہو جائے. بلکہ بعض تو ایسے مریدین ہیں جو کہتے ہیں ہمارا وضو نہ ہو تو ہم اپنے پیر کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے. وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ان کو نہانے کی حاجت تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف لائے، تہجد کا ٹائم ہوگا، تو وہ راہ بدل کے چلے گئے غسل کے لیے، ہاتھ نہیں ملایا، مصافحہ نہیں کیا. پھر جب واپس آئے نہا دھو کر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ تم سامنے سے کیوں چلے گئے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے نہانے کی حاجت تھی تو میں اس حالت میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا. تو آقا تو کریم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا. مومن ناپاک یعنی نجاست باطنی نہیں ہوتی اس کی، جو ہے وہ ظاہری ہے، احکام کی حد تک ہے کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم. تو یہ تو ان کی دل جوئی تھی. لیکن دیکھو ایک مرید کو کیا سوچنا چاہیے وہ انہوں نے بتا دیا کہ غسل ہے، فرض ہے، تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا. وہ تو ان کا صحابی تھے، ان کو تو اللہ نے وہ نصیب ان کے کھولے تھے کہ باقی تو کسی کے کھلے ہی نہیں ایسے. تو اب ہم جیسے ہیں، نہ ہمارا تزکیہ ہے، نہ تصفیہ ہے، نہ تسویہ ہے، نہ تطہیر ہے، ظاہری باطنی طہارت کوئی نہیں ہے، برائے نام ہے سب کچھ، سارا معاملہ. ایمان بھی سمجھو کہ بس برائے نام کی کہنا چاہیے. اب ہم یہ تمنا رکھیں کہ ہمیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری حاضری اور حضوری ہو جائے، صاحب حضوری ہو جائے. ہے تو بڑی بات، ان کے کرم کے لیے بڑی نہیں ہے، ہماری حیثیت کے لیے بڑی ہے. معراج کے لیے جو براق چنا گیا تو وہ رو رہا تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جب اعلان ہوا کہ بھی براق تیاری کر لو بھائی، تم کو چلنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کے لیے، تو
باقی براق تو خوشی سے جھوم رہے تھے. تو جس کو لایا گیا وہ رو رہا تھا. اور جبریل علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ میں بولا بھائی میں اس قابل کہاں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب مجھ پر سواری فرمائے، میری ایسی اوقات کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کو لے کے چلو. عاجزی جو ہے نا، عاجزی ہے اور جو خستگی ہے، ندامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے. اور ہم جو اپنے تئیں کچھ سمجھ لیتے ہیں نا کہ مجھے یہ مقام حاصل ہونا چاہیے، میں بارگاہ رسالت میں میری حاضری ہو جائے، آپ کروا دیں. بعض بزرگان دین کے نزدیک یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اپنا اپنا مسلک ہے، خیر اس میں اپنا اپنا مذہب ہے. تو بعض بزرگ تو اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی اپنی حیثیت دیکھ کے بات کرو. کہاں تم اور کہاں وہ ذات والا. صاحب سنا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر پانی ضرور شامل ہے. تو یہ پانی کیا چیز ہے؟ یہ ہے کیا؟ کہاں سے آیا ہے؟ اور کیا پانی کے اندر آگ لگ سکتی ہے؟ کیا پانی سے فیول یا بائک چلائی جا سکتی ہے؟ اور پھر انسان ہے وہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے لیکن مرتا ہے تو اوپر تیار ہوتا ہے. یہ پانی ہے کیا چیز؟ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ایسے ہے نا حافظ صاحب؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. تو پانی کے اوپر جو ہے وہ تجلی حیون کی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے زندہ ہونا، تو اس صفت کا مظہر پانی ہے. آپ دیکھیں زمین جو ہے بنجر ہو جاتی ہے اگر پانی نہیں ہوتا. تو نہ اس میں آپ کیسا ہی بیج ڈال لیں، اگر وہ بنجر ہے سوکھ گئی ہے، بالکل مٹی مردہ ہو چکی ہے، اس کو آپ پانی ڈال کے زندہ کرتے ہیں. پانی ڈالتے ہیں وہ اپنے سمجھ لو کہ اصلی حالت میں آ جاتی ہے، اس میں حیات پیدا ہو جاتی ہے. مچھلی ہے، ان کو پانی سے آپ نکالیں گے تو مر جائیں گے. انسان ہے، پانی نہ پیے تو مر جائے گا. جانور ہے، پانی نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے. تو جتنے بھی مادی اشیاء ہیں جو زمین سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق مٹی سے ہے، تو ان میں پانی ضرور شامل ہے اس کی تخلیق میں. ہاں تو گویا کہ پانی جو ہے وہ باعث حیات ہے، مظہر حیات ہے، مظہر حی ہے. حی کے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حی، اور محیی کہ وہ زندہ کرنے والا ہے، اور خود زندہ ہے، زندہ کرنے والا ہے. حالانکہ پانی کی اگر کیمیائی ترکیب دیکھی جائے تو یہ دو گیسوں سے مل کے فرض کیا گیا کہ یہ دو گیسوں سے مل کے بنا ہے کیمیاوی طور پر. ایک اس میں ہائیڈروجن ہے اور ایک گیس آکسیجن ہے. ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ہیں اور آکسیجن کا 1 ایٹم ہے. دونوں کا کہتے ہیں یعنی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ان کا بانڈ بنا، جیسے بانڈ بنا تو وہ لکوڈ بن گیا. ویسے تو دونوں گیس ہیں اور دونوں کی پراپرٹیز ملتی جلتی ہیں. جو ہائیڈروجن ہے وہ خود جلتی ہے، یعنی وہ بطور ایندھن استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے.
اور اس سے ملتی جلتی گیس جو ہے وہ ہیلیم ہے، وہ بھی خود جلتی ہے، ایندھن کا کام کرتی ہے. اور سائنسدانوں کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ سورج میں جو گیس چل رہی ہے وہ ہائیڈروجن نہیں ہے، وہ ہیلیم گیس، اچھا. وہ بھی H2 ہے نا اس میں. تو جو ہائیڈروجن ہے وہ خود جلتی ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ جلنے میں مدد فراہم کرتی ہے. تو گویا دونوں ہی ایندھن ہے، دونوں ہی آگ ہے، ایک جلتا ہے اور ایک جلاتا ہے یا جلنے میں مدد دیتا ہے. لیکن جب ان دونوں کو ملایا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ پانی، جب تک پانی ہے نہ خود جلے گا نہ جلنے میں مدد دے گا، بلکہ جلتے کو بجھا دے گا. آپ اس کو پانی کو گرم کر لیں، کتنا ہی گرم کر لیں اس کو، اور اس کو آگ پہ ڈالیں گے پھر بھی آگ کو بجھا دے گا، چاہے اس کا ٹیمپریچر آگ سے زیادہ ہی ہو جائے، اتنا گرم کر لیں اس کو اسی طریقے سے. لیکن آگ پہ ڈالیں گے یہ پانی آگ کو بجھا دے گا. پانی کی پراپرٹیز میں کہ یہ آگ کو بجھا دیتا ہے، خود نہیں جلتا لیکن آگ کو بجھا دیتا ہے. حالانکہ جن دو چیزوں میں مل کے بنا ہے وہ دونوں ایندھن ہیں یا ایندھن کے کو سپورٹ کرنے والی ہے. اس کا یوں کہنا چاہیے کہ یخرج الحی من المیت، اس کی جھلک کہ اللہ تبارک و تعالی مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. اب آگ تو مردہ ہی ہے نا، آگ میں ممیت کی تجلی ہے کہ اس میں جو جائے گا جل جائے گا. جتنی بھی میٹیریل چیزیں ہیں آگ میں جائیں گی تو وہ تو بھی زندہ چیزیں مانی جاتی ہیں. انسان ہے، جانور ہے، پودے ہیں، گھاس پھوس ہے، مچھلی ہے، کوئی بھی چیز ایسی اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے وہ مر جائے گی، اپنا وجود کھو دے گی. لیکن کیونکہ اس میں ممیت کی تجلی ہے اور پانی میں حی کی تجلی ہے، تو ایک دوسرے کے مخالف ہوئے نا یہ دونوں، آگ اور پانی. تو مخالف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممیت سے حی کو پیدا کر دیا، بلکہ محیی کو پیدا کر دیا. مجازن پانی زندگی دیتا ہے نا، فاعل حقیقی تو رب تعالیٰ ہے، لیکن اس نے حیات دینے کا ایک سبب بنایا پانی. مرتا آدمی ہو، اگر پیاس سے مر رہا ہے اس کو پانی دو تو انشاءاللہ وہ زندہ رہے گا. مچھلی ہیں، قوت نمو اور قوت حیات یہ پانی سے ہے. اب پانی کو اگر جلانا ہو تو کیا کریں؟ آپ نے کہا پانی جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ جی. پانی بطور پانی تو نہیں جلے گا. ہاں آپ کوئی ایسا کیمیکل ریئیکشن، کوئی ایسا کیمیکل ایکشن کریں کہ جس کے ریئیکشن میں ہائیڈروجن اور آکسیجن الگ ہو جائیں تو جلے گا. ہائیڈروجن جلے گی اور آکسیجن جلائے گی اس کو. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے. کب؟ قیامت کے دن. کیونکہ وہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ رب تعالیٰ کے حکم سے یہ نظام تبدیل ہونے کا ٹائم ہوگا. جو قوانین جاری ہیں پہلے سے وہ قوانین بدل دیے جائیں گے. تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے پانی بنایا تھا، اب ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا تو وہ ان میں آگ لگے گی. ہاں کہ سمندر میں ویسے بھی پانی کی لہروں میں رگڑ ہوتی ہے اور اس میں ایک طرح کی حرارت ہوتی ہے. آپ سمندر کو دیکھیں کہ باہر کا درجہ حرارت بھلے 0 پہ آ جائے، سمندر کے نیچے کا درجہ حرارت 0 پہ نہیں آتا، جمتا نہیں ہے پانی، اوپر جمتا ہے، اوپر جم جاتا ہے، نیچے نہیں جمتا. یعنی جس کا ہوا سے تعلق ہے، جس پانی کی لیئر کا، وہ پانی جم جائے گا اور نیچے مچھلیاں تیر رہی ہوں گی. نیچے کا پانی 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہوگا، مطلب تھوڑا قریب ہوگا، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، یہ ہوگا. کیونکہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانی جمنا شروع ہو جاتا ہے، 0 پہ آ کے جم جاتا ہے. جب گرتا ہے ٹیمپریچر تو 0 پہ جا کے وہ پورا جم جائے گا، 4 سے جمنا شروع ہو جاتا ہے پانی، کرسٹلز بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے.
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب سمندر کے اوپر تہ جم جائے پانی کی تو نیچے نہ جائے پانی کی، یعنی حرارت نیچے گرے نہیں، ٹیمپریچر ڈراپ نہ کرے، ورنہ نیچے کی حیات ختم ہو جائے گی۔ اگر پورا سمندر ہی جم جائے گا نیچے تک تو پھر مچھلیاں بھی جم جائیں گی۔ ویسے جم تو جانا چاہیے، نہیں جمتا۔ تھیوریکل جم جانا چاہیے لیکن پریکٹیکل جمتا نہیں۔ ہاں بھائی تھیوریٹیکل اس کو یوں جمنا چاہیے کہ بھائی دیکھو اصل میں ہوا میں نمی ہے، ہوا کا ٹیمپریچر گرا ہوا ہے، تو جو پانی کا وہ حصہ جو ہوا کے کانٹیکٹ میں آیا وہ جم گیا۔ وہ تو اس کے ٹیمپریچر کو ایبزارب کر لے گا، جتنا بھی ٹیمپریچر ہوا کا، ٹھیک ہے، لیکن نیچے تو کانٹیکٹ نہیں رہا نا، وہ جب جم گیا تو ایک لیئر بیچ میں آ گئی، صحیح ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ اور نیچے پانی کیونکہ حرکت میں ہوتا ہے، ایک اس کو میگنیٹک فورس ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس کا اس کو کہتے ہیں، جو کہ زمین کے کور سے نکلتی ہے، مطلب کور کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں سائنٹیفکلی کہ جو زمین کا بالکل بیچ کا حصہ ہے، وہ زمین کا بیچ کا حصہ سمجھو کہ بہت گرم ہے، کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ، 9,000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ اس کو بتایا جاتا ہے، 9,000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ اس کا ٹیمپریچر بتایا جاتا ہے زمین کی کور کا۔ تو وہ لاوا کہہ لیں اس کو، کیونکہ لاوا باہر آتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر تقریباً کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے، تو وہ گرم ہوتا ہے، تو وہ حرکت میں رہتا ہے، بہتا رہتا ہے اندر ہی اندر۔ تو سمندروں کے نیچے بھی آگ ہے، اور اس آگ کے نیچے پھر پانی ہے، جو حدیث پاک میں آیا، جو پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے، کہتے یہ اس کے نیچے پانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنا پانی سمندر کا ہے نا، اس سے کئی گنا میٹھا پانی کا ذخیرہ اس کے نیچے ہے، زمین کی جو اوپر کی کرسٹ ہے، جو زمین یعنی سمندر کا ہے پانی ہے، اس کے نیچے جو موٹی تہ زمین کی ہے، اس کے نیچے سائنسدانوں نے پانی دریافت کیا، پھر اس کے نیچے پانی ہے، پھر اس کے نیچے تہ ہے، اور پھر بالکل کور میں جا کے بیچ کا جو حصہ ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی دھاتوں کا امیلگم ہے، جو کہ مجموعہ ہے ان کا، اور وہ حرکت میں ہے، اور وہ کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ اس کا درجہ حرارت ہے۔ تو پانی خود کیا ہے؟ صوفیانہ اگر اس کے وہ دیکھیں تو یہ مظہر حیات ہے، مظہر حی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ باقی کیمیکلی یہ ہائیڈروجن آکسیجن کا ایک منبع ہے، یعنی مرکب ہے، کیمیکل مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے ایک۔ تو اس کو اگر اس کی یعنی جو ہے نا، اگر بیس کو توڑ دیا جائے، آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ الگ کر دیا جائے، تو بالکل اس میں آگ لگے گی، آگ لگ سکتی ہے۔ اچھا، اور کیا سوال تھا؟ اور یہ کہ جب پانی کے اندر انسان ڈوب جاتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو وہ تیر رہا ہوتا ہے۔ تو بہت آسان سی بات ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے صرف پھیپھڑوں میں ہوا ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں، اور باقی اس کا جسم جو ہوتا ہے اس کی یا جو تھوڑی بہت آکسیجن اس کے نسوں میں گئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اس کی ہڈی ہے وہ بھاری ہے، پانی سے زیادہ بھاری چیز پانی میں ڈوبے گی، جب پانی سے زیادہ بھاری ہے تو وہ پانی میں ڈوب جائے گا، جب ڈوب جائے گا الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، تو پھر اس کے پھیپھڑوں میں پانی چلا جائے گا، اس کے تمام اعضاء میں پانی چلا جائے گا، رگوں میں، ریشوں میں پانی چلا جائے گا، اس کے ٹیشوز پھول جائیں گے پانی سے، تو وہ پانی سے ہلکا ہو جائے گا، پانی سے ہلکا ہوگا تو پانی اس کو سطح پہ لے آئے گا، یہ وجہ سائنٹیفک اس کی وجہ یہ۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص راگ وغیرہ الاپے تو اس سے سامنے تالاب میں آگ لگ جائے؟ ہاں یہ ہو تو سکتا ہے کہ ممکن، یعنی سائنٹیفکلی یہ بات ممکن ہے کہ آواز کا ارتعاش ایسا ہو
کہ جو اس کے کمبینیشن کو توڑ دیں، پانی کے ہائیڈروجن آکسیجن کا بانڈ توڑ دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ قیامت کا ارتعاش ہی تو ہوگا، اور وہ آواز کے ذریعے ہوگا. سور ہے نا، سور کی آواز، سر پھونکا جائے گا، اس کی آواز کا ارتعاش ہوگا، اس کے ارتعاش سے ہر چیز کی بانڈنگ ختم ہو جائے گی. یعنی ہر چیز نے ایک دوسرے کو جو جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، جو بانڈ بنا ہوا ہے ان کا آپس میں کیمیکل، وہ بانڈ ٹوٹ جائے گا، تو ہر چیز الگ الگ ہو جائے گی. کیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ تم اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے دھنکی ہوئی اون، ذرے، ریت کے ذرے. اب جب دنیا جب دھنتا ہے اون کو تو اس کے ذرے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سانس میں اندر بھی چلے جاتے ہیں. اگر آپ ماسک نہیں لگائیں گے تو آپ کے سانس کے ذریعے اندر چل جائیں گے، محسوس بھی نہیں ہوگا، اتنے باریک ہو جاتے ہیں روئی کے ذرات. تو پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بائنڈنگ فورس رکھی ہے اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے، پتھروں کو پتھر سے جوڑنے کے لیے جو بائنڈنگ فورس رکھی ہے، اور وہ سور کی جو آواز ہوگی اس کے ارتعاش سے وہ ہلنے کے بعد ان کی بائنڈنگ فورس ختم ہو جائے گی، آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے ذرات. تو پھر کہاں جائیں گے؟ اڑیں گے. پھر اڑیں گے تو اس کے اندر جو آلریڈی ہے جو چیز، آگ ہے تو آگ لگی. ہاں. اچھا، یہ جو پانی ہے یہ تو انسان کی بھی ضرورت ہے نا، اس کے جسم کی ضرورت ہے. ہاں، تو یہ کتنے دن تک اس کی ضرورت وہ مطلب برداشت کر سکتا ہے پانی، اور صوفیہ اس کو کتنے دن تک برداشت کرتے تھے؟ تو الگ بات ہے. دیکھیں، قوت برداشت پہ انسان کی قوت برداشت ایک حد تک بڑھائی جا سکتی ہے. ہم کوئی شخص ہے دن میں وہ 16 لیٹر پانی پیتا ہے، اس کو آدھا آپ کر دیں گے تو وہ آدھا ہو جائے گا، بیچارہ کہے گا یار مر گیا میں. اب ایک شخص ہے کہ جو 1.5-2 لیٹر پانی پیتا ہے، اس کی قوت برداشت اس سے زیادہ ہے. اور جو آدھا لیٹر پانی پیتا ہے اس کی قوت برداشت اس سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جب ہم لوگ ہی روزہ رکھتے ہیں تو ہم 15-16 گھنٹے بھی بغیر پانی کے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. عادت ہوتی ہے ہمیں تو ہم کو پیاس محسوس ہوتی ہے عادتاً، ورنہ ہمارا جسم میڈیکلی کوئی بیمار نہیں ہو جاتا کوئی 12-15 گھنٹے کی پیاس سے، کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو جاتا. ایک دن، 2 دن، 3 دن تک بھی عام آدمی پانی کے بغیر رہ سکتا ہے اگر نہ ملے اس کو پانی. ہاں، 3 دن کے بعد جو ہے اگر بالکل پانی نہیں ملے گا تو پھر اس میں خرابی، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پھر انسان بے ہوشی، کوما اور پھر موت کی حد تک جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی اگر بندے کو آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالی جائے تو یہ بھی کئی دن تک بندہ یعنی انسان جو ہے وہ اپنی قوت برداشت کو بڑھا سکتا ہے. اور صوفیہ کرام ایسا کرتے تھے. کتنا زیادہ سے زیادہ؟ اب حضرت سیدنا سہیل یا سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں 15 دن سے زائد بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہوں، لیکن میں 15 دن کے بعد کھا لیتا ہوں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صوم وصال ثابت ہے وہ 15 دن کا ہی ثابت ہے. تو میں سنت کے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہتا. میں چاہوں تو میں 1 مہینہ بھی رہوں زندہ، نہ کچھ کھاؤں نہ پیوں. اور آپ کی عادت تھی کہ اگر آپ کھاتے پیتے تھے تو بیمار ہو جاتے تھے، اور نہیں کھاتے پیتے تو صحت مند رہتے تھے. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ہم مادی چیزیں کھاتے ہیں تو مادی چیزوں سے جو توانائی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ مادی چیزوں کو توڑ کے حاصل ہوتی ہے. جیسے کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، CHO، OCH،
کاربوہائیڈریٹس تقریباً انسان کے ہر خوراک کا حصہ یہ، اس کو کاربس کہتے ہیں. یہ جب ٹوٹتے ہیں، کاربن ٹوٹتی ہے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، کیلوریز صرف ہوتی ہیں. ہائیڈروجن بھی ٹوٹتی ہے، ہائیڈروجن جلتی ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے. تو جو ہم آٹا کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، اس میں کاربز ہوتے ہیں، یعنی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اس کے اندر. نشاستہ اس کو اردو میں کہتے ہیں، نشاستہ اس کے اندر ہوتا ہے. جب وہ جسم میں جاتا ہے اور جسم اس کو، جگر اس کو پروسیس کرتا ہے اور جو نظام انہضام اس پہ پورا کام کرتا ہے اور اس کو توڑتا ہے، توڑنے کے بعد اس کے مختلف اجزاء میں تقسیم کرتا ہے. اس سے جسم کی توانائی خرچ ہوتی ہے. پہلے جسم کی توانائی اس میں لگے گی، خرچ ہوگی. مثال کے طور پہ ہم دیکھیں، جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو کھولنے کے ساتھ ہمیں سستی طاری ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اب تو توانائی آ جانی چاہیے نا، ہے نا؟ نہیں. کیوں بھلا؟ کہ ابھی تو خوراک اندر گئی ہے، ابھی یہ ٹوٹے گی، پھوٹے گی، اس سے توانائی حاصل ہوگی، پھر ہم کو گرمی آئے گی، جسم میں حرارت پیدا ہوگی. اس سے پہلے تو جسم ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہم بولیں گے یار میں تو رات تھوڑی دیر سو جاؤں، پھر تراویحوں کے لیے بھی تھوڑی دیر میں جاتا ہوں. ہاں، کمزوری آپ کو محسوس ہوگی. وجہ کیا اس کی؟ یہی کہ معدہ جو ہے وہ کیا کرے گا، پورے جسم سے توانائی سمیٹ کے سب معدے کو دیں گے، یہ لے بھائی تو ہماری توانائی لے، اس خوراک کو ہضم کر تاکہ ہمیں پھر کچھ ملے. پکا اس کو. اب معدہ اس کو بلوئے گا، وہ کرے گا، اس کا جوس بنائے گا، اس کو جگر میں بھیجے گا، پھر وہاں سے تھوڑے تھوڑے سگنل آنا شروع ہوں گے تو پھر ہماری بیٹری چارج ہوگی. تو یہ ہے کہ جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. تو کھانے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کی اپنی توانائی استعمال ہوتی ہے اور کھانے کی مصنوعی توانائی پیدا ہوتی ہے. جو کھانے میں ہماری توانائی، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے جو ہماری توانائی استعمال ہو رہی ہے، اس کو حکماء کی زبان میں کہتے ہیں حرارت غریزی. یہ ایک فکس ہے. جب حرارت غریزی ختم ہو جائے گی تو کتنے بڑا پہلوان مر جائے گا وہ. ہاں، یہ فکس ٹینک ہے، ایک فکس مقدار میں حرارت غریزی انسان کے اندر. اب دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ کیسے جلدی ہضم کرتا ہے، دودھ ہضم کرتا ہے، دن میں 10 دفعہ اس کو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، ہضم کرتا ہے، پھر اور پیتا ہے، پھر اور پیتا ہے. بھائی کیا چیز اس کا، آپ دل دیکھیں، تک 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 تک، وہ اتنی تیز دھڑک رہا ہوگا. وہ بڈھے کا ایک دفعہ دھک بول کے پھر دھک، پھر دھک ایسے. ہاں، اس کو یعنی اس کے 10 دھڑکنیں تو اس کی 2 دھڑکنیں بوڑھے آدمی کی. حالانکہ یہ تو جوان ہے، 6 فٹ کا، اور وہ 1 فٹ کا بھی نہیں ہے بچہ. اسپیڈ کس کی زیادہ ہے؟ بچے کی. کیوں؟ کہ اس کے اندر ابھی بالکل نیو بورن ہے، اس کے اندر تو حرارت غریزی ہے. دوسرا اس میں عنصر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رطوبت غریزی. رطوبت کہ وہ اس کے اندر لکوڈیٹی ہے، لکوڈ ہے، مائع ہے اس کے اندر. وہ چھوٹے بچے کا پورا جسم ہی گویا، اس کی ہڈیاں بھی گویا ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ پانی، نرم نرم سی ہڈیاں ہوتی ہیں. پورا جسم میں اس کے پانی کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے. پھر وہ باہر میں وہ ہارڈ ہوتے چل جاتے ہیں، پٹھے اور ہڈیاں اور بال اور یہ وہ. تو کھانے سے انسان مرتا ہے طبی اعتبار سے. کھائے گا تو اندر کی جو حرارت غریزی ہے اور رطوبت غریزی ہے وہ انویسٹ ہوگی. یعنی کیپٹل جو بندہ لے کر آیا ہے، وہ کیپٹل تو انویسٹ ہو رہا ہے، اور جو حرارت پیدا ہو رہی ہے کمبسشن کے نتیجے میں وہ مصنوعی حرارت ہے.
وہ آپ کو کام کرنے میں استعمال ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی اس نے ضائع ہو جانا. آپ بستر پہ بیٹھ کے خالی کروٹیں بدلتے رہیں، وہ توانائی آپ کی خرچ ہو جائے گی اور آپ بوڑھے سے جوان، جوان سے بوڑھے ہوتے چلے جائیں گے. بچے سے جوان ہوں گے، جوان سے بوڑھے، اس کے بعد رخصت ہو جائے گی. تو اصل تو یہ ہے کہ نہ کھایا جائے. حیات کا سبب کھانا نہیں ہے، موت کا سبب کھانا ہے. اسی لیے حکمہ فرماتے ہیں کہ کم کھانا صحت ہے. اب ہم بغیر کھائے تو نہیں زندہ رہ سکتے نا، اللہ نے ہمیں کھانے کا محتاج بنایا. لیکن صحت مینٹین رکھنی ہے تو پھر کم کھاؤ، اچھا کھاؤ، یعنی اچھے سے مراد اپنی طبیعت کے موافق چیز کھاؤ، لیکن کم کھاؤ. اچھا جو لوگ مر جاتے ہیں کیا ان کی ایک منٹ، تاکہ آپ کی حرارت غریزی کم سے کم استعمال ہو. استعمال ہو؟ صحیح ہے، آپ کا جو فیول ٹینک ہے کم سے کم تھوڑا استعمال ہو. تھوڑا استعمال ہو، زیادہ استعمال نہ ہو. زیادہ ہو جائے گا تو پھر آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے. تو انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر کیا ہی بات ہے، انہوں نے تو 15 دن بغیر کھائے پیے روزہ رکھ کے دکھایا. صحابہ کرام نے کوشش کی، نہیں رکھ سکے، ہے نا، بغیر پریکٹس کے تھا نا، فٹافٹ بس شروع کر دیا تھا تو نہیں ہو سکا معاملہ. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو وہ اور یعنی انبیاء کرام ہیں، اسی طرح ان کے نقش قدم پہ جو ارواح ہیں اولیاء کرام کی، پریکٹس کے ذریعے وہ اس پہ آ جاتی ہے کہ ان کو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے. فرشتے کہاں کھاتے پیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. یہ بیمار کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی کہ کھانے سے بیمار ہو جاتے ہیں. ہاں، کیونکہ کھانے سے ہماری حرارت غریزی زیادہ استعمال ہو جاتی ہے. کوئی ایسی چیز کھانے میں آ جاتی ہے جو ہمارے ہضم کرنے کے لیے بہت زیادہ قوت استعمال کرنی پڑ جاتی ہے، جگر کو نہیں کر پاتا، رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. رکاوٹ کا پیدا ہونا بیماری ہے. حکمہ یونانی طبیب اور یعنی طب نبوی میں بھی یہی ہے کہ بیماری مجارہ کا بند ہو جانا بیماری ہے. یعنی جسم کے جو بھی راستے ہیں، خون بہنے کے راستے ہیں، ہاضمے کے راستے ہیں، پسینے کے راستے ہیں. جسم انسان کا مختلف نالیوں سے تو بنا ہوا ہے. ہاں، دل کا ایک نظام ہے وہ نالی ہے، کھانے کا نظام ہے اس میں نالیاں ہے. تو انسان کا جسم چھوٹی اور بڑی چھوٹی بڑی نالیوں سے مل کے بنا ہے. پائپنگ سسٹم ہے سارے کا سارا. تو اس میں کسی نس کا بند ہو جانا یہ بیماری ہے. اب اگر کھانے کی عادت بند ہو جائے گی تو قبض ہو جائے گی، دل کی رگ بند ہو جائے گی تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، دماغ کی نس بند ہو جائے گی تو پتہ نہیں برین ہیمریج ہو سکتا ہے. اعصابی نظام میں اگر خرابی پیدا ہو تو فالج ہو سکتا ہے نا. تو یہ بند ہونا بیماری ہے. اور اچھا کوئی چیز انسان کے اعضاء کو بند کب کرتی ہے؟ جب وہ پوری طرح ہضم نہ ہو. جب وہ پوری طرح ہضم نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں جا کے اٹک جائے گی. جب اٹکے گی رکاوٹ پیدا کر دے گی. رکاوٹ بیماری ہے. تو زیادہ کھانا بیماری ہے. ہاں، تو کم کھائیں گے تو انسان کی پوری قوت اس پہ لگے گی اور وہ اس کو پوری طریقے سے اس کو ہضم کر دے گی. اور نہیں کھائے گا تو نہیں کھائے گا تو اندر کی طاقت ریسٹور رہے گی اس کی. لیکن کیونکہ ہمیں بغیر کھانے کی عادت نہیں ہے، بغیر کھائے رہنے کی ہمیں عادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ ہمیں جسمانی طور پر کھانا ہی پڑتا ہے. کھانا یأکلان الطعام، کھانا مخلوق ہونے کی ایک دلیل کہ جس کو رزق ملتا ہے وہ مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جو عیسائی کہتے ہیں کہ یہ دونوں خدا ہیں، ٹرینٹی بولتے ہیں،
کہ تین مل کر خدا بنے، تو اس کی نفی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، کیا کہہ کر؟ کانا یاکلان الطعام، کہ یہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، جو کھائے کھانے کا ضرورت مند ہو، اس کو کھانے کی حاجت ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ تو اس دنیا میں جہاں پہ یعنی اب وہ کھانے سے مراد کوئی سا بھی رزق ہے، فرشتے کھاتے نہیں ہیں تو ان کا رزق کچھ اور ہے، جنات کا رزق کچھ اور ہے، ارواح کا رزق کچھ اور ہے، رزق سب کا ہے، خدا کا کوئی رزق نہیں ہے، مخلوق کا رزق ہے، اور سب سے ظاہر رزق کیا ہے؟ کھانا اور پینا۔ کانا یاکلان الطعام، اللہ نے فرمایا یہ تو کھانا کھایا کرتے تھے، تو گویا جو کھانا کھائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو بزرگان دین ہے، یہ ایک عرصے تک بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، تو یہ کیا پروسیس ہوتا تھا؟ ان کا پروسیس یہ ہے کہ ذکر کے ذریعے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جسم کو کھانے کی حاجت کیوں ہے؟ کہ اس کو کیلوریز ملیں۔ جی ہاں، اب کیلوریز کا طریقہ، ایک طریقہ تو کھانا ہے، کھانے کو توڑ پھوڑ کے کیلوریز بنائی جائیں، ٹھیک ہے؟ اور کیلوریز بنانے کا ایک طریقہ ذکر بھی ہے، ذکر میں تکرار ہے اور تکرار میں حرارت ہے۔ جب ہم دونوں ہاتھوں پر رگڑتے ہیں آپس میں تو بغیر کسی آگ کی آگ پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، اور بہت مائنیوٹ لیول پہ جا کے، بہت مائکرو لیول پہ جا کے ہم دیکھیں تو ہلکی ہلکی چنگاریاں بھی ہم کو نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، تو گویا آگ ہے، کس میں؟ تکرار میں آگ ہے۔ ذکر میں بھی تو تکرار ہے، ذکر میں تکرار ہے اور تکرار میں آگ ہے، اور آگ میں حرارت ہے، اور حرارت میں کیلوریز ہے، تو بات آ گئی نا، مل گیا۔ وہ قوت ان کو ذکر سے حاصل ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جو ان کی جو حرارت غریزی ان کے پاس موجود ہے، وہ ان کو تو پھر ہمیشہ فار ایور زندہ رہنا چاہیے۔ فور ایور زندہ رہنا چاہیے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ لاجک تو یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے، جو ذکر کرے پھر وہ اس پہ موت نہیں آنی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ذکر ان کی روح کرتی ہے، ان کی روح توانا ہو جاتی ہے، لیکن جسم تو اینی ہاؤ، ہر حالت میں جسم کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے لیے مرنا مقدر کر دیا۔ اب امر الہی غالب آتا ہے، امر الہی غالب، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے۔ اچھا، یہ جن کی حرارت غریزی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ عمر کی قید نہیں ہوتی، جلدی مر جاتے ہیں وہ لوگ؟ جلدی سے مراد یہ کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جلدی مر گیا وہ، ہاں ہمیں لگتا ہے کہ جلدی مر گیا، حالانکہ وہ اپنے وقت میں اپنے وقت میں مرا۔ ہاں، تو یہ جو اس کی حرارت غریزی ختم ہو گئی اس لیے مر گیا؟ وجہ میڈیکلی تو وجہ یہی ہے، میڈیکلی وجہ۔ میڈیکلی اور وجہ، بوڑھا اس لیے نہیں مرتا، یعنی ایک عرصہ گزر جاتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ حرارت باقی ہوتی ہے۔ جی کچھ نہ کچھ تو باقی ہوتی ہے نا، تو وہ بوڑھا زندہ رہتا ہے پھر اپنے کیا ایسا حرارت۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا یہ حرارت غریزی اسٹور کر کے رکھے اور یہ نہ استعمال نہ کرے اور ذکر کرتا رہے، تو کیا ممکن ہے کہ وہ کچھ عرصے زیادہ جی لے اپنی زندگی سے؟ نحن قدرنا بینکم، اچھا، جو ٹائم آئے گا اس سے اچھا صحیح۔ موت کیا ہے؟ جسم اور روح کی جدائی کا ٹائم ہے۔ اب جسم کی حرارت غریزی پوری ہو نہ ہو، روح نے جسم کو چھوڑ دینا اپنے وقت پر، توانا بھی چلے جاتے ہیں کتنے لوگ۔ ایگریمنٹ ہے دونوں کا، وہ ایگریمنٹ ختم ہوا، بات ختم ہو گئی۔ ہاں، یہ کہ وہ موت کے مرتے دم تک صحت مند و توانا رہے گا جو اپنی حرارت غریزی کو سنبھال کے رکھے گا۔ جوان 100 سال کا ہوگا لیکن جوانوں کا ہاتھ پکڑنے چھڑا نہیں سکتے، ایسا ہوگا وہ، یہ بات ہے۔
لیکن اپنے وقت پہ اسے جانا ہے. ٹھیک. بعض جوان بھی ہوتے ہیں تو وہ کسی بوڑھے سے ہاتھ نہیں چھڑا سکتے, کمزور ہوتے ہیں, ان میں حرارت غریزی نہیں ہے اتنی زیادہ, بوسٹ اپ نہیں ہے, تو وہ بیچارے کمزور ہیں. وہ بزرگ ہستیاں جو زندہ اس وقت آسمانوں پہ تشریف لے گئی ہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت الیاس علیہ السلام, ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام, تو یہ تو زندہ جسمانی صحت کے ساتھ زندہ ہے. جی جی جی, وہ یہ یعنی اس دنیا کے قاعدے قانون آسمانوں پہ تھوڑی لگتے ہیں. اچھا اچھا, ادھر یہ باتیں اچھا وہ ہے. جب عالم بدل گیا تو اصول بدل گئے وہاں کے. عالم خواب میں وہ بات نہیں آپ کر سکتے جو عالم اجسام میں ہے. عالم خواب میں آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں اڑتے پھرتے ہیں, اور عالم جسم میں تو ایک قدم کی چھلانگ نہیں لگا سکتے. اجسام کا عالم ہو رہا ہے اور خواب کا عالم ہو رہا ہے, اسی طرح ارواح کا عالم ہو رہا ہے, ملائکہ کا عالم ہو رہا ہے. تو جن ہستیوں کو اٹھایا گیا وہ اس عالم کے, وہ عالم اجسام میں نہیں ہے, نہیں ٹھیک ہے. تو ان کی عمر وہیں رکی ہوئی ہے جب وہ اس عالم سے گئے تھے, صحیح. کیونکہ یہ وقت ان پہ ان کے جسم مبارک میں نہیں گزر رہا, ٹھیک. تو اس لیے ان کو نہ کھانے کی حاجت نہ پینے کی, اپنی جگہ پہ قائم ہے وہ. جب اس عالم میں دوبارہ آپ تشریف لائیں گے پھر اس کی حاجت ہوگی کھانے پینے کی. عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے علی نبینا علیہ السلام, جب اتریں گے تو آسمانوں سے اتریں گے اور دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا آپ نے, اتریں گے بڑی شان کے ساتھ بغیر سیڑھی کے. کہاں اتریں گے؟ مینار پر, مشرقی مینار پر. ہاں, جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے. لیکن مینارے سے اترنے کے لیے فرمائیں گے لاؤ سیڑھی لگاؤ, کہ اب عالم اسباب میں آ گئے. حضرت آپ وہاں سے تشریف لے آئے آسمانوں سے بغیر مادی اسباب کے, اب آپ کو مادی اسباب چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی اسباب کا یہاں قانون بنایا ہوا ہے, تو یہ بزرگ اس قانون کو توڑتے نہیں, اس کی پاسداری کرتے ہیں کہ نہیں یہ میرے رب کا بنایا ہوا قانون ہے تو ہم اس کی پاسداری کریں گے, توڑتے نہیں. اسی طرح جس طرح پانی اس کوئی شخص روک کے رکھتا ہے کہ میں اتنے دیر سے پانی نہیں پیوں گا, تو کیا سانس بھی روکنے کی کوئی ایسی ترکیب ہوتی ہے انسان کے ساتھ, یا بزرگان دین نے کبھی ایسا کچھ کیا سانس بھی روک کے رکھا؟ جی جی, حبس دم تو مشہور ہے, صوفیہ کرام حبس دم کرتے تھے. وہ اس لیے نہیں کہ زیادہ عرصے جئیں, بلکہ حبس دم کرنے سے کیا ہوتا ہے, توجہ کا ارتکاز پیدا ہو جاتا ہے, غفلت نہیں پیدا ہوتی. آپ سانس روکیں, آپ کو جیسی بھی انگزائٹی ہو رہی ہے, آپ کو جس خیال نے بھی تنگ کیا ہوا ہے, آپ سانس روکنا چھوڑنا شروع کر دیں. سانس لمبا سانس لیں اور روکیں, اور اللہ 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 کہیں, یا سورہ فاتحہ پڑھ لیں اندر ہی اندر دل میں, جب تک آپ کی سانس آپ روک سکیں. پھر سانس چھوڑیں, پھر لیں, پھر پڑھیں, 5 منٹ کر لیں, دیکھیں آپ کی توجہ ان مسائل سے ہٹ جائے گی اور اس پہ آ جائے گی کہ میرے کتنی دیر سانس رک رہی ہے, توجہ کا ارتکاز پیدا ہو جائے گا. تو توجہ کے ارتکاز کے لیے صوفیہ کرام حبس دم یعنی سانس کو روکنے کی مشقیں کرتے تھے, تو یہ زبردست ہے. تو یہ تو پھر پانی میں بھی بیٹھ جاتے ہوں گے؟ ہاں, پانی میں بیٹھ کے اوراد ہوتے ہیں, ذکر و اذکار ہوتے ہیں, پانی میں بیٹھ کے ہوتے ہیں. حزب البحر جو ہے, بعض لوگ پوری حزب جو ہے وہ پانی کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں, یعنی سر ڈبو کے پانی میں سانس روک کے, یعنی ہاں جی. تو کم لوگ ہیں لیکن کرتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا اس سے بھائی میں تو نہیں کر سکتا, مجھے تو حزب البحر پڑھنے میں تقریباً 3.5 منٹ لگ جاتے ہیں, اور میری سانس بمشکل, جب میں بہت اچھا سانس روکا کرتا تھا
تو 2.25 2.5 منٹ تھی، اور اب تو نہیں ہے. پریکٹس کروں گا تو شاید تھوڑی بڑھ جائے گی. لیکن یہ اور پانی کا دباؤ بہت شدید ہوتا ہے. اگر ہم باہر سانس روک رہے ہیں 2.5 منٹ 3 منٹ کوئی اگر روک رہا ہے 5 منٹ روک رہا ہے سانس، تو پانی میں جا کے وہ 25-30 سیکنڈ سانس روکے گا بس. ایسا کیوں؟ پانی کا دباؤ ہوتا ہے، پھیپھڑوں کو پچکا دیتا ہے، فٹافٹ بندے کو باہر آنا پڑتا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں اپنے گھر میں ایک ٹب رکھو، حزب البحر کے جو عامل ہیں ان کے لیے، کہ اپنے گھر میں ٹب رکھو، اس میں پانی صاف ستھرا رکھو اور اس کے اندر بیٹھ کے پانی سر کے اوپر پانی آ جائے اور اس کے اندر بیٹھ کے پریکٹس کرو اس کو پڑھنے کی. یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلم حسبی. اچھا پھر سانس لے لو اوپر آ کر، پھر اندر جاؤ، پھر پڑھو. تو ایسے اس کو بڑھاتے 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 پورے حزب البحر تک لے. حزب البحر ہے ہی پانی سے تو نسبت ہے اس کی. کیونکہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی تو آپ پانی کے کنارے ہی تو تھے، اسی لیے اس کو حزب البحر کہا جاتا ہے. اور اس کو بزرگان دین سمندر میں کھڑے ہو کے یا دریا میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. کچھ نہ ملے تو وہ کہتے ہیں ایک وہ لے لو، ٹب لے لو، کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور ٹب کے اندر دونوں ٹانگیں ڈال دو پانی ڈال کے، تاکہ تمہارا پانی سے اتصال ہو جائے. اسی طرح وہ ہے آپ کی آیت کلیم جو ہے نا کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی پانی کا ورد ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام پانی میں ہی تھے جب یہ پڑھا کرتے تھے. تو اس کی تاثیر اندھیرے اور پانی کے ساتھ ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس مچھلی کو ایک دوسری مچھلی نے نگلا تھا، تو آپ ظلمات میں تھے. 3 طرح کے اندھیرے تھے: پانی کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور دوسری مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تو آپ نے فرمایا انی کنت من الظالمین، میں اندھیرے والوں میں ہوں. یہ معنی بھی ہے اس کا کہ میں اندھیرے والوں میں ہوں، میں اندھیرے میں ہوں. تو اس کی تاثیر پانی سے بڑھتی ہے، اس کی تاثیر آیت کریمہ کی اور حزب البحر کی. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بطور ذکر و اذکار کیا جاتا ہے تو پانی کے اندر کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے. جیسے سورہ مزمل بھی پانی میں کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے. تو اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جس فضا میں، جس میڈیم میں آپ ذکر کریں گے، داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے. ہاں ایسے ہی ہے نا، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے تھے. تو یہ بات طے ہے کہ جیسا ذکر ہوتا ہے نا، اس ذکر کو اکیلا خالی ایک ذاکر ہی نہیں کر رہا ہوتا، اس کے مزاج کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ چلے یا نہ چلے. جب وہ اشیاء ذکر کرتی ہیں تو ان سے نور پیدا ہوتا ہے اور وہ سارا نور اس ذاکر کے قلب میں جمع ہوتا ہے. اب آپ پانی میں کھڑے ہو گئے، سمندر میں آپ نے ذکر شروع کیا، پانی آپ کے ساتھ اٹیچ ہے اور پانی کے ساتھ سمندری مخلوق ہے، کتنی ہے؟ بے شمار. وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو پانی کے ذریعے وہ سارا نور ذاکر کے اندر جمع ہو رہا ہے.
اچھا زمین پہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو زمین کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں. اچھا کہیں درخت ہے، درخت میں اس کے پتے ہیں، جڑیں ہیں، درختوں میں رہنے والی مخلوق، زمین کے اندر کیڑے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان سے بھی نور پیدا ہوتا ہے. اسی طرح قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، کسی صاحب مزار کے پاس جا کے ذکر کرتے ہیں. اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اس پہ تو پہلے ہی نور کی برسات ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے. اللہ کا ولی آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کو اور مزہ آتا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہے. ذکر کرتا ہے تو اس کے پہ جو نور کی برسات ہو رہی ہے وہ آپ پہ بھی ہونے لگتی ہے. یہ بات ہے. اسی طرح بزرگ، اب یہ اس کے ٹیکنیکل وجوہات ہیں اس کے ذکر کے، کہیں کہاں جا کے ذکر کیا جائے، کیوں کیا جائے. بعض ایسے اذکار ہیں کہ 10 دن پانی میں کھڑے ہو کے کریں گے، 10 دن سمندر میں کریں گے، اپنا قبرستان میں کریں گے، اور 10 دن کسی ویرانے میں جا کے صحرا میں کریں گے. اب صحرائی مخلوق ہے، خالی مخلوق ہی نہیں ہے، جنات بھی ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں. اچھا فرشتے بھی ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں. ہاں تو یہ جو اذکار ہو رہا ہے آپ کے کرنے سے ہو رہا ہے، تو اس کا قبلہ آپ ہیں، اس مخلوق کا، وہ آپ کے گرد گھومیں گی اور اس کا نور آپ کے اندر جمع ہوگا، قلب کے اندر جمع ہوگا. انسان تو خلیفۃ اللہ ہے نا، اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر. تو یہ جب ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر سب پہ بھاری ہے، تو وہ اس کے ذکر سے متاثر ہو کے باقی مخلوق بھی ذکر کرتی ہے. وہ ذکر جب کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور نور انسان کے اندر جمع ہوتا ہے، تو انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ وہی ذکر کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، یا ان کا ذکر جیسے ان کا اپنا ذکر ہے. یہ جیسے اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک، جیسے سورہ یاسین شریف ہے، تو جن اولیاء کاملین نے سورہ یاسین شریف کا ذکر کیا بہت زیادہ، تو جب ہم سورہ یاسین پڑھیں گے تو ان کی توجہ ہوگی ہماری طرف زیادہ ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ ان ان کا خاص ہے نا ذکر ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ فیض لینے کا کیا طریقہ ہے، ہم کیا اس میں کہ ہمیں ان بزرگ کا بھی فیض ملے، ان بزرگوں کا بھی فیض ملے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ. بالکل ان کی میٹھی نظر ہوگی. آپ کسی بھی طرح کا ذکر کریں جا کر، اور کچھ نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ صاحب مزار کا ذکر کون سا والا ہے، اب ہمیں کیا پتا. درود شریف تو سارے پڑھتے ہیں. ایک مرزوم نے مجھے یہ بات بتائی، اس نے بولا کسی بھی مزار سے فیض لینا ہو تو ان کے مزار پہ آپ جا کے بیٹھو، آپ کے اور ان کے مزار کے درمیان میں ان کے یعنی چہرے کی طرف بیٹھو، چہرے کی طرف بیٹھو، تو ان کے چہرے اور آپ کے درمیان میں سمجھو کوئی زیرو نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور نہ ہو. آپ بیٹھیں اور وہاں پر آپ درود شریف پڑھیں. اور ایک تو یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے، ہر بندہ احترام کرتا ہے، تو صاحب مزار کتنا ہی اونچے مرتبے والا ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جب آئے گا تو وہ عزت و احترام سے آپ کو دیکھے گا، اس ذکر کا احترام کرے گا، اس نام پاک کا احترام کرے گا، اور وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا ذکر کے احترام میں. ہاں، اور پھر آپ کو میٹھی نظر سے دیکھے گا، کیونکہ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ آقا کے صدقے سے ملا ہے نا. بے شک ان کا ذکر آپ کر رہے ہیں جا کر، ایک تو ان کی روح خود ذکر کر رہی ہے، لیکن عالم ارواح میں جانے کے بعد ذکر کی وہ بات نہیں رہتی جو عالم اجسام میں ہوتی ہے. ہاں یہ ہمیں نہیں پتا اپنی قدر و قیمت کا، زندگی کا، یہ ان سے پوچھے جو دنیا سے چلے گئے. کہ ہمارے تو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے.
مرنے کے بعد 1 کروڑ بار کریں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں. اب آپ بولیں گے میں نے تو پڑھا ہے، بھائی پڑھا ہے لیکن وہ قانون تھوڑی ہے، اب وہ بات نہیں ہے. ہاں یہ اس دنیا کے کرشمے ہیں، یہ ایمان بالغیب کی برکت یہ ہے. جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر جو مرضی کرتے رہے، بات ختم ہو گئی. تو مرنے کے بعد انسان کو، اب مرنے کے بعد جو عمل انسان کی روح کرتی ہے وہ محبت میں کرے تو کرے، اس کا ثواب نہیں ہوتا. ثواب اسی کا ہوگا جو اس دارالعمل میں کیا جائے گا. یہ بات ہے. معرفت بڑھے گی. ہاں معرفت تو ہوگی زیادہ بھائی، بہت ساری چیزیں تو ویسے کھل جائیں گی بھائی. عالم ارواح کھل جائے گا نا مرنے کے فوراً بعد. جو ہم یہاں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہم مرنے کی جو ریاضت ہے، موت کی بھی تو ریاضت ہے نا، جو مرنے کی ریاضت برداشت کرے گا اس کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، یعنی عالم ارواح پہ روشن ہو جائے گا. لیکن وہ پھر فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے، مجبوری ہے نا. اگر اپنے اختیار سے کھولتا، کسب کے ذریعے کھولتا تو اس کی کوئی بات ہوتی. وہ یہاں پر ممکن ہے، وہ یہاں ممکن ہے. مرنے کے بعد تو ہر شخص یہاں کھل جائے گی، مرنے سے پہلے کھل جائے گی نزا کے عالم میں کہ ہاں بھائی کون کیا ہے کیا نہیں ہے، سب پتہ چل جائے گا میں کیا ہوں میں کون ہوں. لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے جب تک عالم غیب طاری ہے تو نیکیوں کا رجسٹر بھی جاری ہے. نزا کے عالم سے واپسی نہیں ہوتی. نہیں، نزا کا عالم جب کھل گیا تو پھر واپسی نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں جہاں کنی کا عالم تھا پھر واپسی سے ہی ہو گیا. جہاں کنی کا عالم یوں سمجھو کہ قریب تھا، جیسے قریب المرء کو میت کہہ دیتے کھلا ہیں. نہیں تھا سینا. ہاں، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، قرآن کے نص قطعی. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کے موت کا وقت آ جائے گا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو ایک گھڑی آگے ہو سکتے ہیں نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں. ختم، ٹائم آ گیا. جسمانی حیات کے لیے تو یہ طے ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر خوشگوار کرے، ایمان عافیت کے ساتھ خوشگواری کے ساتھ کرے اور ہمیں خوشگوار جگہ لے جائے. میاں صاحب طول عمل، لمبی امیدیں، لمبی ہاں اور ویل پلان لائف، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، دیکھیں نہیں، پلاننگ تو ہونی چاہیے بالکل. وہ جو شخص پلاننگ نہیں کرتا، رینڈملی ہر کام کرتا ہے، تو وہ کوئی سمجھداری کا کام تو نہیں کر رہا. پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کو طول عمل میں نہیں لے کے جائیں گے. اب سامان یہ 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. پلاننگ کس چیز کی ہونی چاہیے؟ بات یہ ہے پلاننگ ہونی چاہیے، فی نفسی ہی پلاننگ ہونی چاہیے. اب وہ پلاننگ کس چیز کی ہونی چاہیے یہ الگ سوال ہے. لمبی زندگی کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے نا، شارٹ ٹرم کے لیے بھی کرے اور لانگ ٹرم کے لیے بھی کرے. شارٹ ٹرم کے لیے کتنی پلاننگ کرنی چاہیے؟ شارٹ. اور لانگ ٹرم کے لیے لانگ پلاننگ. بالکل. اور لانگیسٹ ٹرم کے لیے ہم بھی پلاننگ ہونی چاہیے نا، کہ جو ایسا نفع یا ایسا نقصان جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، سب سے پہلے تو نفع کو اگنور نہیں کرنا اور نقصان سے اوائڈ ہمیشہ کرنا ہے. وہ کام کبھی نہیں کرنا کہ ہمیں لانگ ٹرم میں نقصان ہو، کیونکہ وہ لمبا چلے گا.
یا ہمیں لانگ ٹرم کا نفع ہمارا مارا جائے، کیونکہ وہ ہمیشہ چلے گا، وہ کام تو کبھی نہیں کرنا۔ اور جو کام چھوٹا موٹا ہے، مطلب ہے کہ لانگ ٹرم کا ہے اور شارٹ ٹرم کا ہے، اس میں فائدہ ہے، لینا ہونا تو ہو جائے، نہیں ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نقصان ہوا تو کتنا ہوا، چھوٹا سا۔ تو یہ صوفیہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے۔ تو عمل کی پختگی اتنی ہونی چاہیے کہ کل سے بہتر آج کا دن ہو ہمارا۔ اس ایک حدیث پاک کو آپ جس کام کے لیے چاہیں اس پہ رکھ کے دیکھ لیں۔ آپ جس شخص کا کاروبار، دنیاوی کاروبار، کل سے آج بہتر نہیں ہے تو رک گیا نا، اسٹاپ ہو گیا، تو آج کا نفع اس کا ہلاک ہو گیا، ہلاک ہوا وہ شخص، نفع گیا تو کاروبار کا مقصد فوت ہو گیا، خالی اس نے 12 گھنٹے دیے اور ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ملا۔ اتنا نفع تو کل بھی مل رہا تھا، تو آج کا نفع کہاں گیا؟ تو دنیاوی ترقی کے لیے بھی یہ حدیث پاک ایک معیار ہے، اور دینی ترقی کے لیے بھی کہ کل جو ہم نے توبہ کی تھی، کل جتنی تسبیحات پڑھی تھیں، کل جتنے ہم نے نوافل پڑھے تھے، جتنے کل نیکیاں کی تھی، کیا آج ان سے کچھ 19-20 بہتری آئی یا وہیں کے وہیں ہے؟ تو یہ عمل کی شدت اور اس پہ استقامت کی دلیل ہے، یہ اس کی ترغیب ہے اس حدیث پاک میں۔ اور جو آگے کے معاملات ہیں، فیوچر پلاننگ ہے، وہ کیا ہے؟ اگلی زندگی۔ تو اگلی زندگی ہماری کتنی ہے؟ موت تک، یا موت کے بعد قبروں میں رہنے تک؟ ویژن کیا ہے ہمارا؟ ویژن کہتے ہیں نا، ویژن 2030، ویژن 2050، اچھا، اور جو 2000 کے بعد 3000 تک کا ویژن ہے، تو آگے ویژن کے دنیا میں تو کوئی فائدہ نہیں 3000 تک کا، وہ کیا آپ نہیں ہوں گے؟ تو ہمیں ویژن اپنا کتنا رکھنا ہے؟ بہت بڑا ویژن رکھنا ہے۔ طول عمل اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کل کروں گا، ارے ابھی ٹائم پڑا ہے، ابھی تو جوانی شروع ہوئی ہے، ابھی دیکھیں گے، ابھی تھوڑی مر جاؤں گا، بالکل اعضاء میرے صحیح کام کرتے ہیں، ابھی کل دیکھیں گے، اچھا کل دیکھیں گے، جو ہم سب کرتے، طول عمل میں مبتلا ہے ہم لوگ۔ صوفیہ کے نزدیک یہ ایسا جیسے گناہ کبیرہ، قلبی باطنی دیمک ہے یہ، کہ حالانکہ لوگ سیانے کہتے ہیں کہ کل کرے تو آج کر، آج کرے تو ابھی۔ یہ بڑے سیانے لوگ ہیں۔ اب یہ سمجھداری، یہ سیانہ پن، یہ انٹیلیجنس اگر ہم انسان کی تینوں زندگیوں پہ رکھیں، دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی اور قیامت کے بعد کی زندگی، تو اس پہ رکھیں نا، یہ ہے ہماری فیوچر پلاننگ۔ مومن کی فیوچر پلاننگ میں موت تو لازمی شامل ہے، کہ اس کا ایمان ہے کہ میں مروں گا اور مجھے آگے کا جواب دینا ہے، اور آگے مجھے اس کا ملنا ہے جو ملنا ہے۔ یہ نہیں کہ مر گیا تو ختم ہو گیا، نہ، بلکہ یہ تو بیج ڈالنے کا، شجر کاری کا، کھیتی باڑی کا موسم ہے۔ یہاں سے بیج ڈال کے چلے جائیں، کھیتی باڑی کر کے، اسپرے کر کے، کیڑے مار دوائی، توبہ ہے نا، کیڑے مار دوائی نا توبہ، کہ انسیکٹس کو مار دے، پانی ہے، ندامت کے آنسو ہے، ہاں، اور عمل کی محنت ہے، نیت کا بیج ہے۔ نیت کیا ہے ہماری؟ ہم نے کیا پانا ہے؟ کیا بویا ہے؟ اللہ کی رضا
کی خاطر اگر ہم نے ذرا سا بھی ایک سبحان اللہ کا بیج بھی بویا تو قیامت کے دن وہ جنت میں درخت بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. اور اگر کسی اور کی خاطر حج بھی کر لیا، کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کر دیے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو ریاکار ہیں معاذ اللہ، یا جو کفار بد مذہب ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے اعمال کی طرف توجہ کی، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہباء منصورہ بنا دیا، اڑتے ہوئے ریت کے ذروں کی طرح بنا دیا. آخرت میں ان کو کوئی دخل نہیں ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے. تو پہلے تو ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے. نیت وہ کر سکتا ہے جو صاحب ایمان ہے. نیت کا اہل وہ ہے جو صاحب ایمان ہے. ہاں صحیح ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو اچھا کرتے ہوئے، اچھا رکھتے ہوئے عمل کا بیج بونا ہے، اور اس کو ندامت کا پانی دینا ہے، مناجات کی ہوائیں چلانی ہے، ہاں، اور استغفار کا اسپرے کرنا، کیڑے مار اسپرے، تاکہ شیاطین وغیرہ اس میں سے نہ آئے، اور اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر کے اور دنیا سے چلا جانا ہے، اگلی زندگی میں انٹر ہو جانا ہے. اب دوسری زندگی شروع ہو گئی ہماری موت کے بعد. اب وہاں کی پلاننگ کا نہیں ہے ٹائم، وہ یہی ٹائم تھا. وہاں کے لیے جب ہم وہاں چلے جائیں گے تو وہ بس انتظار گاہ ہے. اگرچہ یہاں کے اعمال کا اس پر بڑا اثر ہے. جیسی انتظار گاہ وہ ہوگی، وہ اس کے مطابق ہوگی جو عمل ہم کر کے گئے ہیں. یہاں پہ وی آئی پی انتظار گاہیں بھی تو ہوتی ہے نا، یہاں پر کھانے پینے کی ٹرانزٹ جو ہوتا ہے. اگر وی آئی پی ہے ٹرانزٹ آپ کا، تو آپ کو ہوٹل بھی ملے گا، کھانا پینا بھی ملے گا آپ کے اعمال کے مطابق، یعنی جتنا پیسہ خرچ کریں گے اس کے مطابق آپ کو پوری سہولت ملے گی. اور اگر آپ کسی تھرڈ کلاس ایئر لائن کے اکانومی کے مسافر ہیں تو پھر آپ کو وہیں ایک بینچ پہ گزارا کرنا پڑے گا، وہیں بیٹھے رہو ادھر ہی. ہاں، اور معاذ اللہ اگر آپ کے پاس سفر کے دستاویزات ہی نہ ہو، پاسپورٹ اور ویزا ہی نہ ہو، اور آپ انٹر ہو گئے تو ایئرپورٹ سے سیدھا جیل جائیں گے، ڈیپورٹ کریں گے. ڈیپورٹ ایسے نہیں، آپ ڈیپورٹ کا یہاں تو ڈیپورٹ کرتے واپس وطن بھیج دیتے ہیں نا، وہاں کا ڈیپورٹ یہ نہیں ہے، وہاں کا پھر جیل ہے، لاک اپ. چل بھی تو آیا کیسے ادھر، پھر آگے کے معاملات ہیں. تو طول عمل کا معنی اور ہے، طول عمل کا معنی تیسری زندگی تو پھر قیامت کے بعد کی ہے، کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے قبول کرے گا. اس کا پلاننگ صرف اسی میں ہی ہے، اسی زندگی میں. جی بالکل، اسی زندگی کی پلاننگ ہے، اسی زندگی میں اگلی 2 زندگیوں کی بھی پلاننگ ہے، وہ زیادہ اہم ہے. اگر وقت ملے تو یہاں کی بھی کریں، شارٹ ٹرم کی. یہاں تک کہ تو اگر چلو آگے پیچھے ہو بھی گئی تو کیا ہوا بھائی، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری خود لی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ساری رزق کی ٹینشن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ٹینشن ہماری دور ہی کر دی کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو. ٹھیک ہے، ہمیں صرف ہلکی پھلکی کوشش کرنے کا حکم ہے کہ تم اپنی سی کوشش کرو، جتنا ہم نے دینا ہوگا دے دیں گے. بہت کوشش کرنے والوں کو بہت نہیں ملتا، اور بعض اوقات تھوڑی سی کوشش کرنے والوں کو بہت مل جاتا ہے.
ایسے ہی ہے نا. اللہ نے جتنا جس کا لکھ دیا وہ دینے پہ قادر ہے, وہ پہنچا دے گا, دے دے گا. تو یہاں کی تو ٹینشن اتنی ہی ہے کہ بھائی اپنی کوشش کرو, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اولاد کے لیے, ان کو وہاں کے لیے تیار کرو, شعور دلاؤ وہاں کا کہ بھائی آگے کا کیا کرنا ہے, کچھ سوچا ہے کہ نہیں سوچا, آگے کا کیا کرنا ہے. پہلے تو یہ شعور پیدا ہو انسان میں, اور شعور کے ساتھ ساتھ پھر عمل کرے کہ جو تیسری زندگی ہے, دوسری اور تیسری زندگی ہماری, وہ اس زندگی کے ماتحت ہے. اس کی پلاننگ اپنے کو یہیں کرنی. اگر نہیں کریں گے تو ہم بے وقوف ہیں. پھر وہ تیسری زندگی کی جو پھر کبھی ختم نہیں ہوگی, وہ اسی زندگی کا پرتو ہے, اسی کا نتیجہ ہے. جو عمل کا بیج یہاں, نیت کا بیج ڈالیں گے, عمل کریں گے, توبہ کریں گے, ندامت کے آنسو بہائیں گے, پانی دیں گے کھیتی کو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کے لیے کھیتی کا درجہ رکھتی ہے. کہ جیسے کھیتی ہوتی ہے کہ جو وقت پر بیج ڈالتا ہے, وقت پر صفائی کرتا ہے, وقت پر پانی دیتا ہے, اور سارے کام وقت پہ کرتا ہے, اور پھر توکل علی اللہ, پھر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب اس کی محنت کو برابر کرے, اس کی فصلوں کو کب مکمل تیار کرے. یہ مالک کا پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم جو عمل ہمارے لیے کیا جائے, محنت کے ساتھ کیا جائے, ہم اس کو ضائع نہیں کرتے. اس قسم کی آیتیں ہیں, مضامین ہیں اس کے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اب ہمیں یہ پتہ بھی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا بھی دی کہ کیا عمل کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا, کیا عمل کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا. تو اب ہم اگر اس کو نہ سمجھیں اور ہم چاہیں کہ یار ہمیں جنت یہاں ملے, تو لے لیں, یہاں لے لیں جنت, پھر وہاں شکوہ نہیں کرنا. ایک ہی جگہ جنت مل سکتی ہے. جنت مانا مانتی مرادیں ہم چاہیے آپ کو, جو دل چاہے وہ کرنا ہے. تو پھر کوئی حد بندی تو نہیں ہے نا. یہاں جتنے قوانین کا ہم سختی سے پابندی کریں گے, قوانین کی پابندی کریں گے, تو ہماری سکورنگ زیادہ ہوگی, ہمارا گریڈ زیادہ ہوگا. جب جتنا گریڈ زیادہ ہوگا اتنے گریڈ کا اپنے کو پروٹوکول ملے گا کل کو جا کر. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں, جیسا کریں گے ویسا بھریں گے, ختم ہوئی بات. اتنی سی بات ہے. ہم کو شیطان یہ دھوکہ یہ دیتا ہے کہ تم یہاں کچھ بھی نہ کرو, اپنی مرضی کرو. جنت کافروں کو دیکھو یار, ان کو بھی ملا ہوا ہے یار, اس کو یہ مل گیا, اس کو وہ مل گیا, اس کو مل گیا. ہمارے رب نے تو ہمیں فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو اٹھا کے مت دیکھنا جن کفار کو ہم نے دنیا میں ترقی دی ہے. ہم نے کافروں کو دنیا میں ترقی دی ہے, تم ان کی ترقی کو دیکھ کر آنکھ نہ اٹھانا. لا تمدن عینیک, اپنی آنکھوں کو اٹھانا نہیں, آنکھ اٹھا کے ان کو دیکھنا منع ہے. ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو چاند کہاں چلا, یعنی جاپان کہاں چلا گیا, چائنا کہاں چلا گیا, امریکہ کہاں چلا گیا, یہ کہاں چلا گیا, وہاں کہاں چلا گیا. ٹھیک ہے, محنت کرنی چاہیے. مسلمان بھی کہاں تھے پہلے, دنیاوی طور پہ بہت اوپر تھے, لیکن اگر کوئی دنیا کا نقصان ہو گیا, اللہ کے فیصلے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس قوم کو ترقی دینی, کس قوم کو اوپر لانا, کس قوم کو نہیں لانا.
کس کو نیچے لانا ہے، کس کو اوپر کرنا ہے، کس کو ترقی دینی ہے، کس کو عروج دینا ہے، کس کو تنزلی سے نوازنا ہے۔ چائنا دیکھو نا کیا تھا، سارے افیمچی تھے، یہ 40-50 سال پہلے کیا تھا ان کا مقام دنیا میں، اور آج لوگ ڈرتے ہیں ان سے، ان کی ترقی سے خوف زدہ ہے، یار پتہ نہیں کہاں جائیں گے، کہاں جا کے ماریں گے یہ۔ جو لوگ 100 سال پہلے سپر پاور تھے، آج ان کے کرسی کو دیمک کھا رہی ہے۔ دنیا کی ترقی و تنزلی بالکل ایسے ہی جیسے سورج نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، شباب پر آ جاتا ہے اپنے، اور اپنے وقت کے ساتھ نیچے جا کے پیلا ہو جاتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ کیا اس کو کوئی نکالتا ہے دنیا میں سے، اس کو عروج دیتا ہے، پھر اس کو زوال عطا کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ قوموں کا عروج بھی ایسے ہی ہے، ہر عروج کے بعد ایک زوال، اور ہر زوال کے بعد ایک عروج۔ چائنا کا عروج آج پہلی مرتبہ نہیں آ رہا، پہلے بھی تھا۔ مسلمانوں کا بھی عروج ہوگا، ہم نے پڑھا ہے، ہوگا مسلمانوں کا عروج، ایک وقت میں تھا اور ایک وقت میں پھر ہوگا۔ اس کو چھوڑ دیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اجتماعی معاملات تو بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے بدلنا۔ اجتماعی معاملات اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ تم فرماؤ اے میرے مالک، اے مالک کائنات، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، حکومت دیتا ہے۔ اب حکومت بغیر صلاحیت والے کو نہیں ملتی، کمزوروں، کمینوں، رذیلوں کو مل جائے، سستوں کو مل جائے۔ جس کو حکومت دینی ہوتی ہے اس میں حکومت والے اوصاف پیدا کر دیتا، اس کو محنت کی لگن، اس میں علم، عمل، اتحاد، اتفاق، ٹیکنالوجی، لگن، عروج کے سارے ذرائع ان کے پورے کر دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس سے چھینتا ہے طاؤس اور رباب آخر وہ کیا کرتے ہیں؟ بد اخلاقیوں میں پڑ جاتے ہیں، بری حرکات میں پڑ جاتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، کرتے 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 زوال کا منہ دیکھ لیتے۔ پھر ان کا عروج کبھی آنا ہو تو پتہ نہیں، 500 سال، 800 سال، 1000 سال بعد کبھی آئے تو آئے، ورنہ اتنی ساری قومیں ہیں، ہر قوم کو موقع ملے گا۔ ایک وقت میں مجوسیوں کو بڑا عروج تھا، رومیوں کا بڑا عروج تھا، چائنیز کا بڑا عروج تھا، منگولوں کا عروج آیا کہ نہیں آیا؟ کوئی بات تھی ان میں عروج والی؟ آ گیا ان کا عروج۔ وحشیوں کا بھی عروج آیا، ترکوں کا عروج آیا، 650 سال حکومت کر گئے، عثمانی ترک اور سلجوقی ترک 450 سال حکومت کر گئے، 1000 سال تو ترکوں کے ہی ہو گئے۔ مغلوں کا دور آیا، ایک زمانے میں ہندوؤں کا بڑا دور تھا، بدھسٹ کا دور تھا۔ تو اس دنیاوی ترقی کے لیے اجتماعی کسی فرد میں کوئی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ جب چاہے گا کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا، اور وہ پھر نظر آئے گا کہ ہاں یار یہ قوم ہے اور یہ ترقی کر رہی ہے اس ٹائم، اور اس کی ترقی کو کوئی روکنا چاہے تو روک نہیں سکے گا۔ مجھے بتائیے اس وقت چائنا کی ترقی کو روکنے کے لیے کون کون کوششیں نہیں کر رہا ہوگا؟ لگی ہوئی ہے نا، روک پا رہے؟ نہیں روک پاتے۔ ہاں، منتشا، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ مسلمانوں نے بڑی کوششیں کی اپنا ملک بچانے کے لیے، بچا سکے؟ نہیں بچا سکے۔ بڑے بڑے مصلحین پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی، محنتیں کی کہ بھئی مسلمان بچ جائیں، کسی طریقے سے ان کی حکومتیں بچ جائیں،
زوال کا شکار نہ ہو، لیکن ہو گئی. آج اپنی بدترین شکل کو دیکھ رہے ہیں ہم، ذلت اور رسوائی کی. لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، پھر عروج اللہ دے دے گا. جب وہ چاہے گا تو کسی کو کھڑا کر دے گا. تو ہماری پلاننگ میں جو ہم زیادہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جس کو دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میں کشمیر فتح کروں، میں فلسطین آزاد کروں، میں یہ ترقی کروں، میں وہ ترقی کروں، مسلمانوں کو ایک جگہ کروں، یہ کروں وہ کروں. اجتماعی سوچ لے کے ہم چلتے ہیں. وہ تو جب رب چاہے گا نا وہ کر دے گا. اے بندے کی بس کی بات نہیں ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. صحابہ کرام کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو دلوں میں الفت پیدا کر دی. کہاں ایک دوسرے کو شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، کہاں ایک دوسرے کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہے کہ میں کم پیاسا ہوں، وہ زیادہ جو نا پیاسا ہے، اس کو پہلے پانی پلا دو، پہلے اس کو پانی پلا دو. اب یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اثار کرتے ہیں چاہے اپنی جان جا رہی ہو، اپنا نقصان ہو رہا ہو. الف بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اگر تم لوگ جو کچھ زمین میں ہے ساری دولت خرچ کر کے ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو نہیں جوڑ سکتے تھے، بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ تالیف قلب ہے، تالیف قلوب اللہ کے کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ ہم جس کو چاہتے ملک دیتے ہیں تو جس کو چاہے گا دے گا، تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، جتنی مرضی چھلانگیں لگائیں، کچھ بھی نہیں ملے گا. کوشش پلاننگ کریں گے نہیں. اب کیا رہ گیا؟ اب رہ گئی انفرادی زندگی. اجتماعی زندگی تو مالک کے نے اپنے بتا دیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں عروج دیتا ہوں، ترقی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں زوال سے اس کو دوچار کر دیتا ہوں. ہو گئی بات. اب آ گئی انفرادی. انفرادی میں یہی ہے کہ آپ جتنا کوشش کریں گے اتنا پالیں گے. اچھا اچھا، اس میں کوشش ہاں، اب آپ کو پلاننگ کون سی کرنی ہے؟ اپنی انفرادی کوشش کی. آپ پورے خاندان کو ایک جگہ نہیں جمع کر سکتے. اگر آپ کے خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ ان کو منانے کے لیے، دونوں کو جوڑنے کے لیے جائیں، دونوں مل کے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. دونوں پارٹیاں ملا لو، کیسے ملاؤ گے؟ نہیں کر سکتے. وہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ملا دیا دلوں کو. اگر تم پوری دنیا کی دولت ما فی الارض جمیعا، تو جو کوئی زمین میں دولت کے خزانے ہیں، پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں ٹن سونا اور پتہ نہیں کتنے ہیرے ہیں، زمین کھود کے دیکھو، آج تک خزانے ختم نہیں ہو رہے زمین کے. اگر تم وہ سارے خرچ کر دو تو ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے. تو یہ تو بات آپ جانے ہی دیں مصلح قوم بننے والی. آپ یہ دیکھیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. اب شیخ صاحب کو اپنی اپنی دیکھنی ہے بھائی، کہ میری زندگی، ہاں امت کی اصلاح کے لیے درد دل میں رکھے، دعا کرتا رہے، کوشش کرتا رہے. ہمارے پاس صرف یہی ہے، جو مقدور بھر کوشش ہے وہ کرے. یہ نہیں کہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے، اپنا حصہ اس میں بھی ڈالے، لیکن اس پہ زیادہ دل نہیں جلائے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جو ہمارے کام ذمے ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ ہم پہ فرض ہے. تو ہم نے تو انفرادیت پہ توجہ کرنی ہے زیادہ. اگر 90% انفرادیت پہ ہے تو 10% آپ اجتماعیت پہ بھی کر لیں، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے کریں، اوروں پہ بھی توجہ کریں، اچھی بات ہے. لیکن اپنی زندگی، اپنے معاملات داؤ پہ لگا کے نہیں.
اب ایک باپ ہے اپنے بچوں کو بولتا ہے ابے جاؤ جا کے نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتا. یار ہم نے تو یار عادت نہیں ڈالی یار، کم سے کم بچے ہی پڑھ لے. خود نہ قرآن پاک سیکھا، نہ ناظرہ پڑھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے. بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور پھٹکار کرتا رہتا ہے، جاؤ یہ کام کر لو، جاؤ وہ کام کر لو، جاؤ یہ کام کر لو، نیکی کی ان کو تلقین کرتا ہے، خود نہیں کیا اور نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اگر اچھا کام ہے تو بھائی پہلے آپ کرو، آپ نے جنت میں نہیں جانا. آپ اولاد کو دھکا دے کے خود جہنم میں چلے جاؤ گے. جا بھی تو جنت میں جا، میں دوزخ میں جا رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا. تو اپنی فیوچر پلاننگ میں اپنی ذات کو اہمیت دے بھائی سب سے زیادہ. قو انفسکم، اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو اپنی جان کا حکم دیا ہے. اپنے آپ کو تو بچاؤ بھائی. جس کو تیرنا آتا ہوگا وہی دوسروں کو بچائے گا نا ڈوبتے ہوئے کو. اب خود تیرنا سیکھے نہیں اور کہے کہ نہیں یار میں پوری قوم کو ڈوبنے سے بچاؤں گا، تو کیسے بچائے گا بھائی؟ آپ کو تو تیرنا آتا نہیں. تو فیوچر پلاننگ ہماری یہ کہ دنیا کے لیے اگر 10% ہے تو قبر اور حشر کے لیے 90% ہونی چاہیے. تو ہماری کتنی ہے؟ 99% دنیا کے لیے اور 1% دینداروں کی بات بتا رہا ہوں. دنیا دار کہلانے والوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں. ہم جیسے لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہم جیسوں کی 99% توجہ. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا تو حدیث قدسی ہے یا حدیث نبوی ہے، کہ جس نے اپنی من کا نا اس طرح کر کے جو ہے نا، ایک روایت ہے ہمہ الدنیا، کہ جس کی ہمت، جس کا مقصود اصلی دنیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محتاجی اس کے سامنے کر دیتا ہے، اس کا رزق منتشر کر دیتا ہے، اس کا رزق منتشر کر دیتا ہے اور اس کی محتاجی اس کے سامنے کر دیتا ہے. ترمذی شریف میں کہ اچھا اس میں پہلے آخرت کیا، من کانت الآخرۃ ہمہ، وہ کہ جس کی ہمت یعنی جس کی فکر اور پریشانی، ہمن کہتے ہیں پریشانی کو، فکر کو، جس کو پریشانی ہو آخرت کی، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کا ساز و سامان، اس کے مقاصد اس کے سامنے جمع کر کے رکھ دیتا ہے. یہ لے میرے بندے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے ناک رگڑتے ہوئے، ذلیل ہو کر. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور وہ کہ جس کی ہمت، جس کی توجہ، جس کا غم، جس کی فکر اور پریشانی دنیا ہی دنیا ہو، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محتاجی اس کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. اب یہ کرنا باقی ہے، اب یہ کرنا باقی ہے، یہ کیا نہیں، وہ ملا نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، وہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں. ہاں یہی سارا سب جمع توڑ یہی ہوتے رہتے. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کے کاموں کو پھیلا دیتا ہے. آپ ایک پرانی گاڑی لے لیں،
اور آپ کو پتہ چلے گا کہ فرق شملہ کہ ایک نظیر ملے گی آپ کو. ہم نے رکھ کے دے گی پرانی گاڑی. اللہ اکبر. ماں باپ کی بد دعا جس کو ہونا وہ لے گا پرانی گاڑی. اس کا ایک پرزہ یہاں ٹھیک ہوگا, اس دکان میں ٹھیک ہوگا, دوسرا خراب ہوگا تو وہ 4 کلومیٹر بعد کی دکان ہے, تیسرا کا ہوگا تو وہ یہ مارکیٹ ہی چینج ہے, دوسری مارکیٹ میں جائے گا, پھر وہاں سے خرید کے لے کے آئے گا, وہ کرے گا. اور جب 10 پرزے ٹھیک کرا کے وہ آئے گا, ہاں 1.5 مہینہ 2 مہینے لگ جائیں گے تو پہلا والا پھر خراب ہو جائے گا. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ایسے ہی ہے. فرق کا شملہ ہو, اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دے گا. اب یہاں سے ہمیں اشارے بھی ملتے ہیں نا اپنی زندگی میں, جو پریشانیاں ہیں یہ ہے, کوئی کام یار رکتا نہیں, کوئی کام ہوتا نہیں, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام سونا ہو تو مٹی ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہوا. ارے تو دیکھیں نا کہ بھائی آپ کی سوچ کا دائرہ, ٹارگٹ کیا ہے آپ کی سوچ کا؟ حدیث پاک میں تو یہی ہے, من کانت الدنیا ہمہ, کہ دنیا جس کا مقصد اصلی ہو, فرق اللہ شملہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو پھیلا دیتا ہے. وجعل فقرہ بین عینیہ, اور اس کی محتاجگی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. ولم یأتہ من الدنیا, اور اس کو دنیا حاصل نہیں ہوتی, الا ما قدر اللہ, ما قدر یا قدر لہ, قدر لہ, مگر اتنی جتنی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے. تو دنیا ملے گی کتنی؟ جتنی مقدر میں لکھ دی گئی. تو بھائی کم جولتن جلتا, تو جتنی چھلانگے مار لے, ہاں, یا کم جولتن جلتا, چل ایسے کر لو, تو بہت چھلانگے لگا, جو مرضی کر, کچھ نہیں ملنے والا, اتنا ملے گا جو نصیب میں لکھا. اور جو اللہ پہ توکل کرنے کے بعد دنیا کے لیے کچھ کوشش کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو, پہلی بات ہے اس کا دل غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ دل کی غنا جو ہے نا, یہ ارب پتیوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی ہے, کھرب پتیوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی ہے. دل کا سکون. مرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں یار کس کو دے کے مرو, یار کس کو دے کے مرو, یار کون میرا مخلص ہے. اگر جمع کر بھی لیں تو مرنے کے بعد کی پریشانی, اور جمع کرنے میں ساری زندگی چلے گئی, ہم استعمال کرنے کا وقت آیا تو ٹائم آ گیا. اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے, لڑ کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک طریقہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کو اچھی دنیا چاہیے تو آخرت کی فکر پال لو. ہر کام کرنے سے پہلے آخرت کا سوچو, یعنی اس کا مجھے کیا فائدہ, آخرت میں کیا نقصان. یعنی ایک ہوتا نا کہ بندے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ سنکی نہیں ہو جاتا بندہ, سنکی دنیا کے کسی کام میں پاگل ہو جاتا ہے. تو دنیا پاگل ہونے کے لیے نہیں ہے, دنیا تو استعمال ہو کرنے کے لیے. آپ دنیا کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہیں بھیا. آخرت ہے, اگر آپ کو کسی میں حکم ہے کہ دل لگاؤ, اپنے دھیان کو, اپنے فکر کو, اپنی کوشش کو لگاؤ, وہ آخرت ہے, وہ دنیا تو ہے ہی نہیں. تو فیوچر پلاننگ پھر کہاں کی کرنی چاہیے؟ تو آخرت کی پلاننگ کریں گے تو دنیا تو غریبی میں آ جائے گی, بلکہ بہترین ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بھائی ذمہ لے لیا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین دنیا دے گا. بھائی سارے کام اس کی 1 ونڈو ہو جائیں, ہاں سارے کام ہو جائیں 1 ونڈو, ایک ہی جگہ سے سارے کام ہو رہے ہوں, تو کتنی آسانی ہے. پلیٹ میں رکھ کے مل گئی دنیا اس کو. اور جو آخرت ذاکرین کے لیے فائدہ یہ ہے, ذکر و اذکار کرنے والے, ان کو دیکھا یہ گیا
کہ جس کو یہ ہوتا نا یار یہ میرا وظیفہ رہ گیا، یار یہ وظیفہ رہ گیا، یہ کر، دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں لیکن فکر زیادہ یہی ہے، اپنے کاموں میں بھی لگے ہیں، لیکن رہتا ہے یار ابھی یہ وظیفہ میرا چھوٹ گیا، یہ رہ گیا، اچھا یہ پڑھنا تھا، صبح کا ہو گیا ابھی دوپہر کا رہ گیا، دوپہر کا ہو گیا ابھی شام کا رہ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے عرصے کی آزمائش اس کی آتی ہے، اس میں جو سسٹین کر جائے، جو رک جائے اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے دنیا اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، یہ لے میرے بندے. ٹھیک ہے، جمع شملہ، اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے اس کے سامنے. اتت الدنیا وہی راغمہ، اس کو دنیا آئے گی ناگ رگڑتی بھی، لوگ خود آئیں گے اس کے پیچھے کام کرانے کے لیے، کاروبار ہے تو گاہک خود آئیں گے، چھوٹا موٹا ہی ہو کام، بھلے خوار نہیں ہوگا یہ دنیا کے کاموں میں، ذلیل و خوار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ذکر و اذکار کی وجہ سے اور نیت کے درست ہونے کی وجہ سے، کہ نیت یہ آخرت چاہتا ہے. دنیا میں پھنس گیا تو کام تو دنیا کا کرنا ہی کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کے بغیر اب بھیک مانگنے کا تو منع ہے نا بھائی، کہ تم بھیک مانگو نہ، بھیک نہیں مانگو، محنت کرو، کاروبار کرو، جو بھی تمہیں آتا ہے وہ کرو، کام کرو، کوشش کرو، نوکری کرو، چھاپڑی لگاؤ، دکان کھولو، جو کر سکتے ہو، جو اللہ نے صلاحیت دی ہے. ہنر والے ہو تو کوئی ہنر کھول کے بیٹھو، ہنر کی دکان کھول لو، کچھ کرو، لیکن اس پہ ٹینشن نہیں لینی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا ہمارے لیے اتاری ہے دوسرے کو تھوڑی دے دے گا. جو نعمت اس نے بنائی میرے لیے تو دوسرے کو کیسے دے دے گا؟ وہ تو کریم ہے، بھولتا بھی نہیں ہے، ہمارا دشمن بھی نہیں ہے، تو بڑا غنی بھی ہے، اس کو دینے سے کوئی، ہمیں دینے سے اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا. تو بلا وجہ کیوں ٹینشن میں آئیں کہ یہ کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا؟ ہاں سوچتے رہیں گے، دنیا ہی کو سوچتے رہیں گے، دنیا ہی کو سوچتے رہیں گے تو پھر اپنا ہی نقصان کریں گے. پھر وہی ہو جائے گا کہ جتنا دنیا پہ توجہ کریں گے دنیا کا کام سکیٹر ہوتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا. 1 ونڈو ہو رہا تھا اب 10 جگہ ہونے لگے گا، ایک جگہ سے مل رہا تھا اب 10 جگہ رزق گم ہو جائے گا، اس کے پیچھے بھاگتے پھریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ رزق ہماری توجہ پر ہے. یہ نکتہ ہے، یہ نکتہ ہے کہ دنیا کے معاملات کا سمٹنا اور بگڑنا یہ ہماری سوچ پہ رکھا گیا. اگر ہماری سوچ کا محور دنیا ہے تو کام بگڑ جائے گا، اور اگر ہماری سوچ کا محور آخرت ہے تو کام سیدھا ہو جائے گا. اللہ کے ولیوں کو دیکھیں. اب اگلا سٹیپ تو پھر حدیث پاک میں بیان نہیں ہوا، اگلا سٹیپ آگے کا ہے. اب جو اس دنیا کو جو حاصل ہوئی ہے، ذاکرین کو جو دنیا حاصل ہو جاتی ہے، اگر وہ اس کو سمیٹ کے بیٹھ جائیں اب پھر آخرت کا نقصان ہے. یہ تو جمع کرنے والی نہیں ہے. پھر ذکر و اذکار کیا، پیسے آ گئے، دنیا آ گئی، مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، تو کیا یہ آپ نے فل سٹاپ کر لیا؟ تو پھر خسارے کا سودا کیا؟ اتنی محنت کی بھائی کسی لیے کی؟ پھر کیا کریں؟ جمع نہیں. اچھا 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 تما نہیں سے تو ہو گیا نا، نکل گیا اچھا کہ آخرت پر کر رہا، اب دنیا کی تما نہیں کرتا. تما نہیں سے تو نکل گیا، ٹھیک. اب جمع نہیں پہ آ جائے اچھا کہ اس کو کوشش کرے کہ میں اپنی دنیا میں جب تک میری زندگی ہے میں اس کو ٹھکانے لگا کے ہی جاؤں، دنیا سے کسی اچھی جگہ خرچ کر دوں، صدقات، خیرات، صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگائے، صحیح. ٹھیک. وہ بھی آخرت کے لیے. یعنی یہ جمع کیا ہے نا، اپنا آپ کی ہے نا بھائی، تو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ جن کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے وہ اس کی قدر نہیں کریں گے. ہاں نہ، اور اگر انہوں نے گناہ میں خرچ کرنا شروع کر دی تو آپ کو افسوس ہوگا، یار میں کیا کر کے کیا.
میں نے ان کو کس لیے دی تھی, یہ کیا کر. یعنی جیسی دنیا آتی جائے ویسے نیکی کرتے جائیں, اور اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اللہ کا مال ہے, اللہ کی راہ میں لگا دیں. میرا تو ہے ہی نہیں جو میں رکھ کے بیٹھوں. کہتے ہیں نا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, تو بھائی آپ دنیا سے آخرت کھینچو. میں نے ایک بلین رکھا, میں نے وہ سنا بیان, کہنے لگا میں ایسی پلاننگ کرتا ہوں کہ انویسٹ ایسی جگہ کرتا ہوں کہ 1 روپیہ لگاؤں تو 1 کروڑ روپیہ آنا چاہیے, کہ اگر گیا تو 1 روپیہ گیا, میرا کیا گیا, اور اگر آ گیا تو کروڑ روپیہ آیا. کوئی انگلستان, اس کو یعنی انڈیا کا تھا کوئی بیپاری, بڑا بھاری بیپاری, کہہ رہا میں ایسا کام, میں ایسی جگہ سوچتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی ہے تو کہاں لگاؤں اس کو, کم سے کم 1 کروڑ تو آوے, ایسی جگہ لگاؤں. اور اگر گیا تو 1 روپیہ گیا نا. روپے سمجھا چلو لاکھ روپے کر لو آپ کاروباری زبان میں, 1 لاکھ روپے لگاؤں تو کروڑ روپے آئے. اب وہ تو بیچارہ دین سے واقف نہیں ہے, آخرت سے واقف نہیں ہے. اصول بڑا اچھا بتایا اس نے. ہاں, یہ اصول اگر ہم اپنی آخرت کے لیے کر لیں کہ دنیا میں اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے, 1 روپیہ دیا ہے, یار زیادہ نہیں کر سکتے, جیسے کہ بزرگ کیا کرتے تھے, اپنے مال کے آدھے کے تو حقدار آپ ہیں نا, آدھا آپ رشتہ داروں میں ادھر ادھر دے دیں, چلو 50% کے تو آپ حقدار ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اس آدھے کو 50% ہے, اس آدھے میں سے آدھا یہاں خرچ کر لو, آدھا آگے دے دو, جتنا بھی ہے. باقی آدھا اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دو, ادھر ادھر خرچ کر دو بھائی, ضرورت کے تحت. اب من یعنی جمع نہیں, اگر یوں کر کے گئے, کوشش کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی خیرات ہی کرتے رہے, پھر بھی غنی کے غنی ہی رہے. آج بھی ان کے نام کا بینک اکاؤنٹ ہے, جس سے کہ وہ باغ ہے ان کا اور کنواں ہے, اور جس کا پیسہ حرم شریف میں خرچ ہوتا ہے. ہاں, اکاؤنٹ ہے ان کے نام کا, عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ ہے سعودیہ کے بینکوں میں. ان کی کھجوریں جو ہوتی ہیں اس کی آمدنی سے حرم شریف میں خدمت ہوتی ہے. غنی ہے نا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں 25,000 غلام آپ نے خرید کر آزاد کیے, جبکہ مکے سے مدینے آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, بالکل کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے فرمایا, بھائی یہ عبد الرحمن ہے, یہ تمہارا بھائی ہے, آج سے جاؤ اس کو اپنے مال میں سے آدھا دے دو اور اس کو شریک کرو, اپنے ہر چیز میں اس کو شریک کرو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی چلو میرے ساتھ. کہا یہ ہمارا کھیت ہے, اپن دونوں کھیتی باڑی کریں گے, جو پیداوار ہوگی آدھا تمہارا آدھا میرا. اور بھی کچھ باتوں کو بتایا کہ یہ آدھی آدھی تم رکھ لو, آدھی میری. آپ نے فرمایا یہ تمہارا مال تم کو مبارک ہو, مجھے بتاؤ بازار کہاں ہے؟ مدینے میں بازار کہاں لگتا ہے؟ آپ نے اس مال سے جو بھی آپ کے پاس تھوڑا بہت ہوگا مال, خرید و فروخت شروع کی. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا سونا اور چاندی اتنا تھا, وارثوں میں توڑنے کے لیے نا, وہ تقسیم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کے ٹکڑے تھے بڑے بڑے, اس کو توڑا تو 3 کلہاڑیاں اس دوران ٹوٹ گئیں. توڑ کے تقسیم کرنا تھا, آدھے اس کو, 1/4 اس کو, 6 حصہ اس کو, تو 2/3 اس کو, تو اس کو, تو اس کو, اور شام ہو گئی صبح سے. جبکہ 25,000 غلام آپ خرید کے آزاد کر چکے تھے. عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں آپ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، ہاں سعید بن زید جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، اور جو ہیں کیا کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح جنتی، حضرت طلحہ جنتی، حضرت زبیر بن عوام جنتی. پھر فرمایا عبد الرحمن جنتی تو ہے، لیکن صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جنتی تو ہے لیکن آخر میں جائے گا، میرے صحابہ میں آخر میں جائے گا جنت. پوچھا گیا کہ وہ کیوں؟ فرمایا مال کا حساب دے گا نا، مال کا حساب روک لے گا اس کو. چلو وہ تو جنت میں تو جائیں گے ہی نا بھائی. کاروباری وہ کیسے تھے؟ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کوئی آج تک غریب نہیں ہوا. مجھے ایک بندہ دکھا دو. ہمارے امام صاحب تھے مسجد میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک بندہ دکھاؤ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور غریب ہو کے مر گیا ہو، فاقے سے مر گیا ہو. ایک بندہ دکھا دو مجھے. نہیں دکھا سکتے. آپ کو کروڑوں پتی اربوں پتی نقصان کھا کر روڈ پہ بھیک مانگتے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھکاری بھی نہیں بننے دیتا، اس کا ہاتھ اوپر ہی رکھتا ہے. یہ اللہ کی ایک سمجھ لو کہ شان ہے اس کی کہ میرے راہ میں دیتا ہے پھر بھکاری ہو جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ خرچ کرنا ہمارے لیے فائدہ مند کیوں ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہ دنیا ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. کہ دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو دنیا میں اس کا دل لگے، اس لیے اس کے دل میں محبت ڈالی گئی. عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں کی، ڈھیر سونا چاندی، قناطر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ، اور ریس کے گھوڑوں کی، والانعام والحرث، اور چرائی کے جانوروں کی، اور کھیتی باڑی کی محبت ڈالی گئی ہے ہمارے اندر. تو اس دنیا کی محبت کو دھونے کا ایک ہی ذریعہ ہے سخاوت. مال، دنیا کا مال جمع کرنے سے کنجوسی کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور خرچ کرنے سے سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے. سخاوت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی شاخیں دنیا میں لٹکائی، جس نے ایک شاید 360 شاخیں، فرمایا کہ یا کچھ ایسے کچھ عدد میرے یعنی شاید ذہن میں نہیں ہے، 17 یا ایسے کچھ ہیں، جن میں سے ایک شاخ سخاوت ہے. جس کسی نے کوئی ایک شاخ پکڑ لی، وہ ایک شاخ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گی. ایک شاخ سخاوت ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا سے بندہ جب خرچ کرتا رہتا ہے نا، آنا جانا آنا جانا آنا جانا، ایک دن آتا ہے کہ اس کو آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، آ جاتا ہے وہ دن بھی. حالانکہ بہت بڑی بات ہے. فائدہ ہوا، اچھا ہاں ہو گیا، نقصان ہوا، اچھا چلو ہو گیا، ذرا توجہ نہیں جاتی. صفت غنا پیدا ہو جاتی ہے، صفت غنا پیدا ہو جاتی، دل میں، دل کا غنی ہو جاتا ہے انسان. جعل غناہ فی قلبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا. جیب کا امیر تو ہوتا ہے، دل کا امیر بھی ہو جائے گا. وہ صرف سوچ کا فرق ہے. ایک نقطہ ہے اس میں سے ملا ہے، ایک ہی نقطہ ہے. ہم نے نیت کہاں کی کرنی ہے، فیوچر پلاننگ کہاں کی کرنی ہے.
فیوچر پلاننگ کی بات ہے نا. یہ بالکل. فیوچر پلاننگ کہاں کی کرنی ہے؟ یہیں کی کرنی ہے یا وہاں کی کرنی ہے؟ جو آپ یہیں کی کر لیں بھائی آپ کی مرضی ہے. سننے والے کسے باشد جو بھی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ ذلیل و خوار ہو جائیں تو حدیث پاک میں بتائیں کون ہوگا ذلیل و خوار. اور اگر دنیا میں معزز اور آخرت میں عزت دار ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اپنی سوچ آخرت کی رکھیں ہر کام میں. سونے، جاگنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کاروبار کرنے، گاہکوں سے ڈیل کرنے، سیٹ ہے تو نوکر سے، نوکر ہے تو سیٹ سے تعلقات رکھنے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا تعلق رکھا جائے گا، کیا حکم ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، میں اس کے مطابق کروں، اس کے مطابق اپنے اوپر کوئی حدود خود لگا دیں ہم کہ یار جس چیز کی سنت پتہ ہے اس کو تو سنت پہ کے مطابق ہی کریں نا، آقا خوش ہو جائیں. اپنے آپ کو اس کے پابند کر لیں. فرض واجب اگر ہمارے پورے ہو گئے ہیں تو اب سنت پہ آ جائیں کہ جو کام ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام سنت کے مطابق ایسے ہوتا ہے پھر وہ کام سنت ہی کے مطابق کریں. اپنے نفس کو ڈانٹے کہ تو زیادہ بے شرم نہ کر، بے شرمی نہ کر، غیرت کر، جن کے ہاتھ سے لیے ہے ان کے طریقے سے تو استعمال کر اس کو، اس نعمت کو. اپنے آپ کو ڈانٹے، اپنے نفس کی تربیت کرے. کیا اب ہماری توجہ ہو گئی آخرت کی، بلکہ آخرت کی کیا قاسم نعمت پہ توجہ آ گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو آگے چلا گیا معاملہ. سبحان اللہ. تو محض جنت کی آخرت کی اگر توجہ کرنے سے بندہ دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ رکھنے سے، اسی کو تو حضوری کہتے ہیں، ہر وقت کی حضوری، سنت کے مطابق تو حضوری ہے نا. پھر کھانا پینا، سونا جاگنا، ملنا ملانا، کاروبار، بیوی بچے، سارا سنت کے مطابق آقا نے کر کے دکھا تو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی ویسے ہی کرنے، لیکن اپنے آپ پہ چیک رکھیں. یہ ہے مراقبہ، چیک رکھیں کہ یار یہ کام میرے خلاف سنت کیسے ہو گیا، اس کی تو سنت مجھے پتا ہے نا. جو جس کام کی سنت ہمیں پتا ہے وہ کام تو بغیر سنت کے نہیں ہونا چاہیے نا. پھر حتی الامکان چاہے وہ عبادت کی سنت ہو یا عرف و عادت کی سنت ہو، یہ عمل کی بنیاد ہماری ہونی چاہیے. فیوچر پلاننگ تو ہم کر لیں، پلاننگ کے بعد پھر شروع کیسے کریں گے؟ سنت کے مطابق فرائض واجبات ادا کریں اور سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص سے نیت اور قبولیت سے نوازے. آمین.